يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم سوء الحفظ، راوی پر جو جرح کا سبب ہوتا ہے عدالت کے اعتبار سے تو پہلے گزر چکا، رفع جہالت، مبہم ہونا، مبہم نہ ہو، جاہل مجہول نہ ہو، فسق نہ ہو، یہ عدالت سے متعلق رکھتی ہے۔ آگے ہیں سوء الحفظ، کہتے ہیں وَهُوَ السَّبَبُ الْعَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ، اور یہ 10واں سبب ہے راوی پر سبب جرح کا۔ جرح پر کا سبب کیا ہے راوی پر؟ ان میں سے ایک سبب ہے کہ وہ اس کا حافظہ کمزور ہو، سوء حفظ ہو۔ والمراد بہ، اس سے مراد کیا ہے؟ من لم یرجح جانب اصابتہ علی جانب خطائہ، کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جس میں کوئی ترجیح نہ دی جا سکے اس کی ثواب کو علی جانب خطائہ، اس کی غلطیوں کے مد مقابل۔ غلطیاں زیادہ ہیں یا صحیح روایات زیادہ ہیں، ان کے مابین کوئی فرق نہ کی ہو۔ اگر صحیح روایات زیادہ ہیں تو پھر قابل برداشت، اگر صحیح روایات کے مد مقابل ضعیف روایات، منکر روایات، شاذ روایات زیادہ ہیں تو وہ صحیح الحفظ ہے۔ سمجھے بات؟ یہاں بات تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ پہلے جو بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ یہ تھی کہ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ لَا يَكُونَ غَلَطُهُ أَقَلُّ مِنْ أَصَابَتِهِ۔ وہاں پہلے جہاں یہ بات شاذ وغیرہ کی آئی ہے، وہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے سوء حفظ کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ اس سے عبارت ہے کہ اس کی غلطیاں اس کے ثواب سے کم نہ ہوں، اس کی غلطیاں اس کے ثواب سے کم نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ قاسم قطلوبغہ رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ کے شاگردی ہیں، قاسم بن قطلوبغہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یوں معلوم ہوتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہی عبارۃ عمن یکون خطاہ کا اصابتہ، کہ وہ راوی ہے جس کی خطائیں اور اس کا ثواب وہ کیا ہیں؟ برابر برابر ہو، یعنی جتنی خطائیں ہیں اتنی ہی اس کی کیا ہے؟ درست روایات بھی ہیں۔ بہرحال حافظ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اختصار سے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، ایسے مفہوم کو، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ اکبر علیہ السلام۔ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْن، سوء حفظ کی بھی دو قسمیں، دو نوعیتیں ہیں سوء حفظ کی۔ کہتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ ان کان لازماً، یہاں پہلی بات تو یہ بھی ساتھ سمجھنی چاہیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ خطا سے تو کوئی بچا ہوا نہیں، خطا سے کوئی بھی بچا نہیں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی العلل نکال کے دیکھیں، شرح علل ترمذی، تو انہوں نے ذکر کیا ہے شعبہ نے کتنی روایتوں میں غلطیاں کی ہیں، سفیان ثوری نے کتنی روایتوں میں غلطی کی ہے، مالک نے کسی روایتوں سے غلطی کی شمار کی ہیں ان کی اغلاط، سفیان بن عیینہ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں،
اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا ثقہ سے ثقہ محدث کیوں نہ ہو، سہو اور خطا سے کوئی محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو کہتا ہے نا کہ اس سے کوئی خطا ہوئی نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، نبی سے خطا تو نہیں ہوتی، ہاں؟ بعض نے یہاں تک کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کہ من یسلم من الوہم والخطا، وہم و خطا سے کون بچا ہوا ہے؟ یہی قول امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو شرح علل للترمذی میں، اور اسی طرح الکفایہ صفحہ 144 میں، اور تہذیب جلد 7 صفحہ 221 میں، اور رفع والتکمیل صفحہ 159 میں یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھے بات بھائی؟ مزید اس حوالے سے البتہ یہ ہے کہ جس کی روایت کو چھوڑا جاتا ہے سوء حفظ کی وجہ سے، وہ روایت راوی ہوتا ہے جو کثرت خطا کا سبب باعث، یعنی کثرت خطا کا مرتکب۔ خطا ہونا اور ہے، کثرت خطا کا ہونا اور ہے، سمجھے بات؟ اور کثرت خطا کے بارے میں بھی، اور یہ بات امام شافعی نے الرسالہ میں فرمائی ہے کہ راوی جب کثیر الخطا ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک تفصیل ہے، ایک یہ ہے کہ کثیر الخطا کثیر الروایہ، ایک ہے قلیل الروایہ اور کثیر الخطا، دو علیحدہ نوعیتیں ہیں۔ کثیر الروایہ ہو اور کثیر الخطا ہو، اور کثیر الخطا ہو اور قلیل الروایہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گنجی توئے گی کی تو نہائے گی کی تو نچوڑے گی کی، ہاں؟ پنجابی جو مثال ضرب المثل ہے نا، یہ روایتیں تو پہلے ہی کم ہیں، اور کم ہونے کی وجہ سے پھر بھی وہ کیا ہے؟ کثیر الخطا ہے، تو ایسا راوی تو بالکل ضعیف، سمجھائے نا؟ ایسا راوی بالکل ضعیف۔ البتہ جو کثیر الروایہ ہے اور کثیر الخطا ہے، تو اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو رائے وہی ہے جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکثر محدثین رحمہم اللہ نے اختیار کی ہے، اگرچہ یہاں آپ متن میں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ متن سے ہٹ کے یہ ہمارا موقف ہے، یعنی ائمہ کرام کا موقف جو ہے، میرا کیا ہے، ائمہ کرام کا جو موقف ہے وہ یہاں سے مختلف ہے کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہاں، امام سفیان ثوری کا قول ہے، اذا کان الغالب علیہ الغلط ترک، وہو قول ابن مہدی کما فی الکفایہ صفحہ 143 144، اور یہی قول امام مسلم کا ہے، مقدمہ صحیح مسلم میں یہی قول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی الاحسان لائے نا پہلی جلد، یہاں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وَلَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا نَقْصَرَ مِنَ الْفَيْ شَيْخٍ مِنْ إِسْبِيجَابٍ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، جگہ کا نام ہے، وَلَمْ نَرْوِ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِلَّا عَنْ 150 شیخًا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ 1000 شیخ سے ہم نے احادیث لکھی ہیں، لیکن اس کتاب میں ہم نے 150 شیخ سے صرف روایتیں لی ہیں۔ وَلَعَلَّ مُعَوِّلُ كِتَابِنَا هَذَا يَكُونُ لَا نَحْوِ مِنْ 20 شيخًا مِنْهُمْ أَدْرَكْنَا السُّنَنَ عَلَيْهَا وَاقْتَنَعْنَا
برواياتهم عن روايات غيرهم على الشرائط التي وصفناها وربما أروي في هذا الكتاب وأحتج بمشايخ قد قضاها فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن حرب، داود بن أبي هند، محمد بن اسحاق، حماد بن سلمہ، ابو بکر بن عیاش وأضرابهم ممن تنقب على روایاتهم بعض أئمتنا۔ ہمارے بعض ائمہ نے ان حضرات پر تنقید کی ہے، لیکن میں نے روایتیں لی ہیں صحیح میں۔ ہاں جی، وَأَحْتَجَّ بِهِ بعضهم، اور بعض نے ان کی روایتوں سے استدلال بھی کیا ہے۔ فمن صح عندی منہم بالبراہین الواضحہ، اور جنہوں نے صحیح کہا ہے ان کے نزدیک واضح براہین ان کے پاس موجود ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِنِّي سَأُمَثِّلُ وَاحِدًا مِّنْهُمْ وَأَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ لِيَسْتَدْرِكَ بِهِ الْمَرْءُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ كَأَنَّا جِئْنَا إِلَىٰ حماد بن سلمہ فَمَثَّلْنَاهُ، ہم نے اس کی مثال بیان کی ہے۔ وَقُلْنَا لِمَنْ ذَبَّ عَمَّنْ تَرَكَ حَدِيثَهُ، اور ہم نے کہا جنہوں نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا ہے، لِمَا اسْتَحَقَّ حماد بن سلمہ ترک حدیث ہی، حماد بن سلمہ جو ہیں وہ متروک الحدیث کیوں ہیں؟ ان کی حدیث کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ یہ در پردہ اعتراض دراصل امام بخاری پر ہے۔ امام بخاری نے حماد بن سلمہ سے کوئی روایت نہیں لی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حماد بن سلمہ کی روایات لی ہیں، اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ حماد کی وہ روایات ثابت سے ہیں، اور حماد ثابت سے روایت کرنے میں ثقہ شمار ہوتا ہے، سمجھے بات؟ تو خیر وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر اپنے ابن حبان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وکان رحمۃ اللہ علیہ ممن رحلہ و کاتبہ و جمع و صنف، کہ حماد نے سفر بھی کیے، حدیث بھی لکھی، کتابیں بھی لکھی، تصنیف اور حدیث کو جمع کیا، وہ حافظہ و ذاکرہ و لازم الدین والورع الخفی والعبادہ الدائمہ والصلابۃ فی السنہ والطبق علی اہل البدع، ولم یشق عوام البصرہ انہ کان مستجاب الدعوہ، ولم یکن بالبصرہ فی زمان احد ممن نسب الی العلم یعد من البدلاء غیرہ۔ اللہ اکبر، بلکہ میں نے شاید بتلایا تھا کہ انہوں نے 70 سے اوپر شادیاں کی اولاد کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی سے اولاد نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ فمن اجتمع فی هذه الخصال لما استحق بجانبۃ روایاتہ فإن قال لمخالفة الأقران فيما روى في الأحايين يقال له هل في الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو ثقہ ہو اور دوسروں کی اس نے کبھی مخالفت نہ کی ہو؟ فإن استحق انسان مجانبۃ جمیع ما روى بمخالفة الأقران في بعض ما يروي لاستحق كل محدث، تو پھر تو سارے محدث ہی متروک ہو گئے، کسی سے بھی روایت نہیں ہے۔ فإن قال کان حماد یخطئ، اب یہ ہماری بات ہے، فإن قال کان حماد یخطئ یقال له فی الدنیا احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرى عن الخطأ، ولو جاز ترک حدیث من اخطأ لجاز ترک حدیث الصحابہ والتابعین ومن بعدهم من المحدثین لأنهم لم يكونوا بمعصومین۔ سمجھ گئے بات؟ فإن قال حماد قد کثر خطأه، اب یہ دوسرا مسئلہ جو ہم زیر باس لا رہے ہیں، یقال له ان الکثرۃ اسم یشتمل علی معان شتیٰ، کثرت خطا مختلف ہے، ولا یستحق الانسان ترک روایتہ حتی یکون منہ من الخطا ما یغلب صوابہ، کثرت خطا بھی تب ہے جب اس کی کیا ہیں خطائیں ثواب سے زیادہ ہوں۔ وَإِذَا فَحَشَ ذَلِكَ مِنْهُ وَغَلَبَ عَلَى صَوَابِهِ اسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ الْحَدِيثِ، اگر وہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ فاحش الخطا ہے، یعنی خطائیں بہت زیادہ ہیں اس کی،
تو پھر اس سے روایت سے بچنا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ كَثُرَ خَطَأُهُ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ صَوَابِهِ فَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَایَةِ فِيمَا لَمْ يُخْطِئ فِيهِ، جس میں وہ خطا نہ کرتا ہو، جس میں وہ خطا نہ کرتا ہو۔ وَاسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ مَا أَخْطَأَ فِيهِ فقط، ہاں جس میں خطا ہو اس سے بچ جاؤ، جس میں خطا ہو اس سے بچ جاؤ۔ بھائی جس میں تدلیس ہے اس سے بچ جاؤ، جہاں تدلیس نہیں ہے اس کو قبول کر لو، سمجھے نا۔ اب یہاں یہی جھگڑا ہے کہ صدوق یخطئ، صدوق صحیح الحفظ، یہ راوی ہے نا اکثر، تو اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کو حسن کہیں گے یا ضعیف کہیں گے؟ حسن کہیں گے یا ضعیف کہیں گے؟ جب اس کی عدالت ثابت ہو گئی صدوق سے، اب حفظ رہ گیا، وہ ہے صحیح الحفظ، یا صحیح الحفظ ہے، یا لہو اوہام ہے، یا یہ واہمہ کثیرن ہے جس طرح کے حافظ کہتے ہیں، تو اس کی روایت کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے؟ بعض حضرات آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں، بلکہ ایک جگہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا ہے فتح الباری میں کہ جو امنا اس میں النقط میں کہ جو آدمی صدوق ہو اور یخطئ ہو اس کا تفرد درست نہیں ہے، یا نقط میں حافظ نے یہ کہا ہے، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی محل نظر ہے۔ تو بہرحال حافظ کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ كَثُرَ خَطَأُهُ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ صَوَابِهِ فَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَایَةِ فِيمَا لَمْ يُخْطِئ فِيهِ وَاسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ مَا أَخْطَأَ فِيهِ فَقَط مثل شریک وحشیم وابی بکر بن عیاش وازرابہم کانوا یخطئون فیقصرون، کثیر الخطا ہیں، فروا عنہم فروی عنہم واحتج بہم واحتج بہم فی کتابہ وحماد واحد من ہؤلاء فإن قال کان حماد یدلس، یہ پھر آگے مسئلہ ہے، یہ آگے تدلیس کا مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات، اللہ آپ کا بھلا کرے، تقسیم کی ہے کہ کثرت خطا کا بھی ایک تقاضا ہے۔ اب یہ لائے نا 12ویں جلد تہذیب التہذیب کی، یہ دیکھ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قلت، حافظ رحمۃ اللہ علیہ ابو ہاشم ربانی ہے، یہ سیاستہ کے راوی ہیں، اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ابن حبان فی الثقات ابو ہاشم الرمانی اسمہ یحییٰ بن ابی الاسود و اسم ابی الاسود بشر وقیل دینار کان یخطئ یعتبر حدیثہ اذا کان من رواة الثقات لا من رواة الضعفاء لأنہ صدوق لم یکن سبب موہن بہ غیر الخطأ متى لم یفاحش لم یستحق صاحبہ الترک، کہ جب فاحش الخطا نہ ہو تو وہ متروک نہیں ہے، خطا ہو جانا، خطا کی وجہ سے اس کی روایت جو ہے نا وہ کمزور نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ بات بھی یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس بات کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ غالباً امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، جن کے بارے میں حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ معاف فرمائے، ضعفاء میں ابو حاتم نے ذکر کر دیا اپنے عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر بہت لے دے کی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک حافظ کہتے ہیں وقد شاہنا صحیحہ بحدیث علی، یعنی امام بخاری، وہذا ابو عبداللہ البخاری وناہی کبھی
وہذا ابو عبداللہ البخاری و ناہی کا بھی، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ قد شاہانہ صحیح بحدیث علی ابن مدینی، کہ انہوں نے علی بن مدینی کی حدیث کو صحیح بخاری میں جمع کیا ہے، بھر دی ہے صحیح بخاری۔ وقال مستصغرت نفسی بین ید عہد الا بین ید علی ابن المدینی ولو طرقت حدیث علی و صاحبہ محمد و شیخہ عبد الرزاق و عثمان و ابراہیم و عفان و آبان و اسرائیل و اظہر و بعض و ثابت البنانی و جریر کیا کہا یہاں، لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقہ ولخرج الدجال افما لک عقل یا عقیلی اتدری فی من تکلم وانما تبعناک فی ذکر هذا النمط لنذب عنہم ولنضیف ما قیل فیہ کأنک لا تدری ان کل واحد من ہؤلاء اوثق منک بطبقات بل اوثق من ثقات کثیرین لم توردہم فی کتابک فہذا مما لا یرتاب فیہ محدث وانا اشتہی ان تعرفنی من هو الثقہ الثبت الذی ما غلط ولن فرد بما لا یتاب علیہ۔ سمجھ گیا بات؟ وانا اشتہی، میں چاہتا ہوں تمہیں کہ بتلا دوں کہ ثقہ کون ہے، ثقہ ثبت کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی اور جو اپنی روایت میں کرنے میں منفرد نہیں ہے۔ بل الثقۃ الحافظ ان فرد باحادیث کان ارفع له واکمل رتبتہ وادل علی اعتنائہ بعلم اثر۔ بسا اوقات ایک حافظہ محدث بہت ثبت ہو جو وہ اگر منفرد ہے تو اس کا یہ تفرد اس کی مزید عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں اللہم الا یتبین غلطہ ووہمہ، اللہ یہ کہ اس کی غلطی اور اس کا وہم ثابت ہو جائے۔ فی شیء فیعرف ذلک فانظر اول شیء الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبار والصغار ما فیہم احد الا وقد انفرد بسنہ۔ کتنی روایات ہیں جس میں اس سنت کو بیان کرنے میں صرف ایک ہی صحابی روایت کرتا ہے، ہاں سمجھ گئے؟ فیقال لہ ھذا الحدیث لا یطاب علیہ، تو کہا جائے گا کہ صحابی کی کسی اور نے مطابقت نہیں کی۔ وکذالک التابعون کل واحد عندہ ما لیس عند الآخر من العلم، یہی کیفیت تابعین کی ہے۔ وما الغرض ھذا فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح غریب، جس طرح بخاری شریف میں پہلی اور آخری حدیث اور دوسری حدیث ہیں، سمجھے نا؟ بلکہ حافظ نے کہا ہے 200 روایات ہیں جو بخاری میں غریب ہیں۔ اگرچہ حاکم نے کہہ دیا ہے کہ بخاری میں کوئی غریب روایت نہیں ہے، لیکن حاکم کی یہ بات درست نہیں ہے۔ وَإِن تَفَرَّدَ الصُّدُوقُ وَمَن دُونَهُ يُعَدُّ مُنْكَرًا وَإِنَّ أَكْثَارَ الرَّاوِي مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّذِي لَا يُوَافِقُ عَلَيْهَا لَفْظًا أَوْ إِسْنَادًا يُصِيرُهُ مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ۔ یہ ساری بات جو ہے نا، یہ ساری اس پر غور تأمل کی ضرورت ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 140 سے 141 ہے اور جلد نمبر کون سی ہے؟ یہ ہے 3۔ یہاں یہ بحث کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی المفصل منذ تحول الی المدینہ، رواہ ابو داود فہو حدیث ضعیف فی اسناد ابو قدامہ لا یحتج بحدیثہ، وقال امام احمد مضطرب الحدیث، وقال یحییٰ ضعیف، وقال نساء صدوق عنده مناکیر۔
وقال ابو حاتم البستی کان شیخا صالحا ممن کاثر وہمہ وعللہ ابن القطان بمطرن الوراق، یہ سارے. وقال کان یشبہہ فی سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ وعیب علی مسلم اخراج حدیثہ، کہ مسلم پر یہ عیب لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کی روایت کو ذکر کیا ہے حارث بن عبید ابو قدامہ کی. اب اس پر تعلیق لگاتے ہیں حافظ، ولا عیب علی مسلم فی اخراج حدیثہ لأنہ ینتقی من احادیث ھذا الضرب من یعلم انہ حافظہ کما یطرح من حدیث الثقۃ لأنہ ینتقی من احادیث ھذا الضرب ما یعلم انہ حافظہ کما یطرح من احادیث الثقۃ ما یعلم انہ اغلط فیہ فغالط فیہ فی ھذا المقام من استدرک علیہ اخراج جمیع حدیث ثقہ وممن ضعف جمیع حدیث سیء الحفظ، جنہوں نے تمام ثقہ کی روایت کا اخراج وہ بھی، اور جنہوں نے تمام سیء الحفظ کی روایت ذکر کی اس پر ضعف کا حکم لگایا وہ بھی، یہ سب کیا ہے؟ باعث استدراک ہے. فل اولا طریقۃ الحاکم وامثالہ والثانی طریقۃ ابی محمد بن حزم و اشکالہ و طریقۃ مسلم ہی طریقۃ ائمۃ ھذا الشان واللہ المستعان. سمجھے بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ہر سیء الحفظ یا سوء حفظ کا مرتکب جو ہے اس کی روایت جو ہے نا وہ ضعیف نہیں ہے. اور یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح میں نے ابھی کہا ہے، نقط کے صفحہ نمبر 678 جلد 2 میں کہا ہے صدوق یخطئ وذالک مما یتوقف بہ عن قبول افرادہ. لیکن یہ بات اللہ آپ کا بھلا کرے محل نظر ہے، یہ 4 جلد لائیں تحفۃ الحافظی کی، جو ہندی نسخہ ہے نا ہمارا، یہ دیکھ کہتے ہیں والقوم کانوا اصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث في الكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالروايات عنه. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ یخطئ کثیر کا ہے، صدوق یخطئ کا نہیں. صدوق یخطئ کی روایت قبول ہے بشرطے کہ اس میں خطا واقع نہ ہو، بشرطے کہ اس میں خطا واقع نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اب یہ فتح الباری لائیں 2 جلد. اب یہاں یہ روایت لائے ہیں حافظ رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فلح بن سلیمان عن سعید بن الحارث عن جابر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، یہ روایت ذکر کی ہے. اب اس روایت پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے. وہ کیا ہے؟ کہاں کہتے ہیں، کہاں گیا؟
نعم تفرد بہی شیخہ فلیح، کہ یحییٰ بن واضح کا استاد وہ منفرد ہے، کون؟ فلیح۔ وَهُوَ مُضَاعَفٌ عِنْدَ ابن معین والنسائی وابی داود ووثقہ آخرون فحدیثہ من قبیل الحسن، فحدیثہ من قبیل الحسن۔ آپ تقریب لگائیں، پہلے تقریب میں فلیح بن سلیمان کا ترجمہ نکالیں۔ یہ تطبیقی کیفیت جب تک نہ ہو اطمینان انشراح نہیں ہوتا۔